کہ منوسمرتی آج بھی ہندو دھرم کی دستور کی کتاب چلی آ رہی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو دھرم کا بہت گہرا تعلق نوح علیہ السلام سے ہے، یا یوں کہہ لو کہ ہندو نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ ایک اور وچار دھارا دیکھیے، سب سے پہلے بتوں کی پوجا کہاں آئی؟ سب سے پہلے مورتی پوجا کا جو چلن ہوا وہ کہاں سے آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں۔ نوح علیہ السلام کے اس دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کے جو 5 بڑے بڑے بزرگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، قوم نوح نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے ان بزرگوں کی مورتی بنا لی تھی، ان بزرگوں کا بت بنا لیا تھا، اور وہ انہی بتوں کے سامنے سجدہ کرنے لگے، انہی بتوں کے سامنے جھکنے لگے، انہی بتوں کے سامنے اپنی دعائیں لے جانے لگے، اور انہی سے کہنے لگے کہ تم ہماری سفارش کر دو اللہ کے پاس لے جا کر، ہم کو بیٹا بیٹی دلوا دو اللہ سے۔ تو سب سے پہلے مورتی پوجا کی شروعات نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوتی ہے، اور آج ہندو دھرم کے اندر منو کے زمانے سے چلی آ رہی ہے مورتی پوجا، بلکہ ہندو دھرم کے اندر تو مورتی پوجا اتنی ہے کہ یہاں تو 33 کروڑ دیوی دیوتا بن گئے۔ سمجھ گئے اب آپ؟ تو بہت گہرا تعلق ہے نوح علیہ السلام سے، منو سے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا ہے، ہم نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے جس دین کے نفاذ کا حکم ہم نے نوح کو دیا تھا، اور جس کی وحی ہم نے آپ کو کر دی تھی۔ والذی وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور یہی دین کی وصیت، اسی دین کے نفاذ کا حکم ہم نے ابراہیم کو بھی دیا تھا، موسیٰ کو بھی دیا تھا، اور عیسیٰ کو بھی دیا تھا۔ یعنی آپ سے پہلے نوح بھی یہی دین لے کر گئے، ابراہیم بھی یہی دین لے کر گئے، موسیٰ بھی یہی دین لے کر گئے، عیسیٰ بھی یہی دین لے کر گئے، اور آپ کو بھی یہی دین دے کر بھیجا، کوئی الگ نہیں ہے۔ اور اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے اہل کتاب، آئے نبی کہہ دو، آئے اہل کتاب، آئے تورات والو، آئے زبور والو، آئے انجیل والو، آئے یہودیو، آئے عیسائیو، آئے زبوریو، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ۔ اور وہ کلمہ یہ ہے جو تم بھی مانتے اور ہم بھی مانتے ہیں، وہ کلمہ یہ ہے، اللہ نعبد الا اللہ، ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ دیکھیے قرآن نے بھی کہہ دیا، یہودیوں، اے عیسائیوں، وہ کلمہ تمہارا بھی ہے، وہ کلمہ ہمارا بھی ہے، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے موسیٰ بھی یہی کلمہ لے کر آئے تھے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ بھی یہی کلمے کی طرف بلاتے تھے، لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ نے بھی اسی کلمے کی طرف بلایا، لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے بائبل میں یہ کلمہ آج بھی موجود ہے، there is no God but God is only one۔ اور برہم سوتر کے اندر رگ وید میں یہ کلمہ آج بھی موجود ہے، ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن، ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن، نیہ ناستے کنچن، یہ کلمہ آج بھی موجود ہے۔ دیکھ لیجئے آپ، ایکم برہما، ایک ہی برہما ہے، برہما میز برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی برہما ہے، برہما میز اس مہان جگت کا سوامی ایک ہی ہے، سوامی میز کریٹر آف یونیورس، اس کائنات کا خالق ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، اس دنیا کو بنانے والا، اس سنسار کو رچانے اور بسانے والا ایک ہی ہے، دتیہ ناستے دوسرا نہیں ہے، نیہ نہیں ہے، نا بالکل نہیں، اور قطعی نہیں، اور ہرگز نہیں، کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے، اس دنیا کا بنانے والا ایک ہی ہے، دوسرا نہیں، بالکل نہیں۔ ساشٹانگ کرتویہ، ہائے لوگوں اسی کے سامنے سجدہ کرو، ساشٹانگ کرتویہ، ہائے لوگوں اسی کے سامنے اپنے 8 انگوں کو پرستت کر دو، 8 انگوں کو اسی کے سامنے رکھ دو، اس سے زیادہ
کیا دلیل ملے گی؟ 8 انگوں کو رکھ دو، 8 انگ رکھے جاتے ہیں سجدے میں. آپ سجدہ کر کے دیکھیں نماز میں، ناک، ماتھا، یہ ناک اور ماتھا 2، 2 ہاتھ 4، 2 گھٹنا 6 اور دونوں پیر کتنا ہوا؟ 8. ساسٹانگ کرو، 8 انگوں کو دھرتی پر رکھو، اسی کو سجدہ کرو، کیونکہ اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہے، ایک ہے. اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، نہ کرشن کو، نہ رام کو، نہ ہنومان کو، اور نہ ہی کسی اور دیوی دیوتاؤں کو. اور اسی طریقے سے مسلمانوں میں نہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، نہ غوث اعظم کو، نہ عبد القادر جیلانی بغدادی کو، نہ نظام الدین اولیاء کو، نہ بابا فرید گنج کو، کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے. قیس ابن سعد فرماتے ہیں، ابو داؤد اٹھاؤ، ابو داؤد اور کتاب النکاح کا چیپٹر کھولو. قیس ابن سعد کہتے ہیں کہ میں ایک بستی میں گیا جس کا نام حیرہ تھا. میں حیرہ شہر کے اندر داخل ہوا، ملک شام کے اندر میں گیا، میں نے حیرہ بستی کے اندر قدم رکھا. میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ، وہاں کے یہودی اپنے بادشاہ کو، اپنے حکمراں کو سجدہ کر رہے ہیں، جس کو مرزبان کہا جاتا تھا، جس کو مرزبان کہا جاتا تھا، وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں. میں نے دل میں سوچا جب یہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر سکتے ہیں تو کیا میں محمد رسول اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا؟ جب یہ لوگ اپنے حکمراں کو اور حاکم کو سجدہ کر سکتے ہیں تو کیا میں اپنے نبی کو سجدہ نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں کہ میں بستی میں لوٹ کر آیا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، میں حیرہ گیا اور میں نے وہاں کے باشندوں کو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے بادشاہ کو، مرزبان کو سجدہ کر رہے ہیں. آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. آپ ہمیں اجازت دیجئے، جب یہودی اپنے بادشاہ کو سجدہ کر سکتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے رسول کو سجدہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اللہ کے پیغمبر کو سجدہ نہیں کر سکتے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہائے مرزبان، لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ. ہائے مرزبان، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے؟ کیا تم کبھی میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ مرزبان نے کہا نہیں. اے اللہ کے نبی، آپ کی قبر کے پاس سے گزروں گا تو سجدہ کیوں کروں گا؟ نہیں نہیں، میں نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں، ایسا کرنا بھی نہیں. غور سے سنو، قیس ابن سعد اجازت مانگ رہے زندگی میں سجدہ کرنے کی. اے اللہ کے رسول، یہودی اپنے بادشاہ کو سجدہ کر سکتے تو کیا میں اپنے رسول کو نہیں؟ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں. تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ وہ زندگی میں اجازت مانگ رہا ہے اور آپ اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ اس نے کہا نہیں. جانتے ہو قبر والا جواب کیوں دیا آپ نے؟ وہ تو اجازت مانگ رہا زندگی میں سجدہ کرنے کی، لیکن آپ نے کہا کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں. کیوں؟ آپ کو فکر قبر کی ہو گئی، کیونکہ زندگی میں تو کسی کی ہمت ہے ہی نہیں جو مجھے سجدہ کر لے. میری زندگی میں مجھے کون سجدہ کر سکتا ہے؟ اگر زندگی میں کوئی سجدہ کرے گا تو میں اس کو روک دوں گا. میں اپنی زندگی میں تو کسی قیمت پر سجدہ کرنے نہیں دوں گا. کسی کی ہمت بھی نہیں ہے جو مجھے میری زندگی میں سجدہ کرے. لیکن فکر ہو گئی، میری زندگی میں تو سجدہ نہیں کیا، لیکن میرے انتقال کے بعد کہیں یہ لوگ میری قبر کو سجدہ نہ کرنے لگیں، اس وقت میں روک نہیں پاؤں گا، کیونکہ میں تو اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، پھر میں روک نہیں پاؤں گا. تو آپ کو فکر ہو گئی اپنے انتقال کے بعد کی کہ قبر کو یہ سجدہ نہ کرنے لگیں، تو آپ نے اسی لیے منع کیا کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں. آپ نے کہا ایسا کرنا بھی نہیں.
پھر آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں بھی بتا دیا کہ تم مجھ سے زندگی میں سجدہ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو. ہاں آپ نے فرمایا اللہ کے علاوہ اگر کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دے دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں, میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں. جب کوئی عورت اپنے پتی کو, اپنے شوہر کو سجدہ نہیں کر سکتی ہے تو پھر تم مجھے سجدہ کیسے کر سکتے ہو؟ اگر زندگی میں کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں, عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں, لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے. یہی کہا گیا ایکم برہمادتیہ ناستے ناستے کنچن, ایک ہی برہما ہے, اس برہنڈ کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے, ساشٹانگ کرتویتا, اسی کو سجدہ کرو, اسی کے سامنے جھکو. اسی کو بائبل میں کہا there is no God but God is only one, ایک ہی اللہ ہے. there is no God, کوئی خدا نہیں, کوئی اللہ نہیں, but God is only one, ایک ہی ہے. without second, دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے, دوسرے کو شریک نہیں. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے معبود, وحدہ اکیلا ہے, لا شریک لہ, وداؤٹ سیکنڈ, دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا, لا شریک لہ, اس کا کوئی دوسرا شریک و ساجھی نہیں ہے. اچھا اب دیکھیے توحید کے ساتھ ساتھ یہ تو ہو گئی توحید جو سارے نبیوں میں ہے, سارے مذاہب کے اندر ہے, رسالت بھی ساری دنیا کی کتابوں میں موجود ہے. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے, جتنے بھی پیغمبر آئے, ہر پیغمبر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دی, اور اللہ نے عہد میثاق وعدہ لے لیا تھا اگر تمہاری زندگی میں وہ رسول آ جائے جو تم لے کر گئے ہو اس کی تصدیق بھی کرتا ہو, لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ, تو تم سب اس کے اوپر ایمان لے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا. اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری, کیا تم اس بات کو مانتے ہو, کیا اس بات کو تم پکڑتے ہو, کیا تم میری ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہو, کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا, سارے نبیوں نے کہا ہاں اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا. اللہ تعالیٰ نے کہا قال فاشهدوا انا معکم من الشاہدین, اے پیغمبرو, اے نبیو, تم سب گواہ رہنا, میں بھی گواہ ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے سارے نبیوں نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں بشارت دی. عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی اس کو قرآن نے ریکارڈ کر لیا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اسرائیل کے بیٹو, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, اور مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اے اسرائیل کے بیٹو, انی رسول اللہ علیکم, میں تم سب کی طرف, تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں. ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اور بشارت دیتا ہوں ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا, اس کا نام محمد ہوگا. ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اور بشارت دیتا ہوں ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا, اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد, اس کا نام احمد ہوگا. قرآن نے جو ریکارڈ کیا ہے اسی کو بائبل کے وول نمبر 5 میں ریکارڈ کیا گیا. I will pray the Father, I will pray the Father, he shall give the another comforter. After that I will not talk much with you because the prince of this world come, his name will be Ahmad. یہ بائبل کے وول نمبر 5 میں بھی کہا گیا I will pray the Father. جیسس کہہ رہے ہیں, عیسیٰ مسیح کہہ رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا, میں اپنے پتا سے یہ دعا کروں گا, میں اپنے رب سے یہ دعا کروں گا, he shall give the another comforter, کہ وہ تمہیں دوسرا رسول دے, دوسرا پروٹیسٹنٹ دے, دوسرا رہبر دے, دوسرا رہنما دے, دوسرا مارگ درشک دے, راستہ دکھانے والا تمہیں دوسرا دے. I will not talk much with you, اب میں تمہارے درمیان زیادہ نہیں رہوں گا, اب میں تمہارے درمیان زیادہ باتیں نہیں کروں گا, اب میں تمہارے درمیان زیادہ زندگی نہیں گزاروں گا. کیوں؟
پرنس آف دس ورلڈ کم، اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے، جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا، اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے۔ جب وہ اس دنیا میں آئے گا تو اس کا نام his name will be احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ بائبل میں احمد، قرآن میں احمد، ہندو دھرم کی کتاب میں بھی احمد۔ ویداہمد ویداہمد پرشے مہانیمادتو ورل تپس پرستات ینیایا۔ شریمد بھاگوت مہان پران اسکند 12 ادھیائے 2 منتر نمبر 18۔ ویداہمد پرش مہانیمادتو، احمد نام کا ایک آدمی جنم لے گا۔ ویداہمد، احمد نام کا آدمی جنم لے گا، پرش انسان ہوگا، مہان امادت، اتنا بڑا مہان پرش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا، یعنی آخری نبی نور نہیں ہوں گے، بشر ہوں گے۔ احمد نام ہوگا، انسان ہوں گے لیکن بہت بڑے انسان ہوں گے، مہان پرش ہوں گے۔ پرش مہان امادت، اتنے بڑے مہان پرش ہوں گے کہ ان کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ورل تپسا، پوری دنیا کو روشن کریں گے۔ ورل تپسا، پوری دنیا کو روشن کریں گے، یعنی چمکتے ہوئے سورج بن کر آئیں گے۔ پوری دنیا کو روشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ روشنی لے کر آئیں گے۔ جس طرح سورج کی روشنی ہر ایک گھر کو پہنچتی ہے، ایسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم، جو دعوت دیں گے وہ سب کے لیے ہوگی، سب کے گھروں کو روشن کرے گی۔ جیسے سورج کی روشنی ہندو اور مسلمان نہیں دیکھتی ہے، سب کو فائدہ پہنچاتی ہے، ایسی احمد جو روشنی لے کے آئیں گے وہ سب کو فائدہ پہنچائے گی۔ ورل تپسا، وہ سب کو روشن کریں گے، سب کے لیے سورج بن کر آئیں گے۔ قرآن کریم نے بھی محمد رسول اللہ کو سراج منیر کہہ دیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو روشن سورج بنا کر بھیجا۔ سورج کہہ دیا، ایک فرق ہے، یہ سراجم منیر ہے، وہ سراجم وہاج ہے۔ آسمان پہ جو سورج چمکتا ہے وہ سراجم وہاجا کہا اللہ نے، وجعلنا سراجم وہاجا، بہت زیادہ روشن اور چمکنے والا سورج۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ چمکنے والے سورج کو سراجم وہاج کہا اور محمد رسول اللہ کو سراج منیر کہا۔ آسمان پہ جو سورج چمکتا وہ بھی سراج ہے، محمد رسول اللہ کو بھی سراج کہا ہے۔ فرق اتنا ہے، اس کو وہاج کہا، اس کو منیر کہا۔ آسمان کا سورج صبح نکلتا ہے، شام کو ڈوب جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ وہ روشن چمکنے والے سورج ہے کہ جن کی روشنی دن میں بھی باقی رہتی ہے اور رات میں بھی باقی رہتی ہے، جن کا نام دن میں بھی لیا جاتا ہے اور رات کے اندھیرے میں بھی لیا جاتا ہے۔ سورج اپنی روشنی صرف دن کے اجالے میں دیتا ہے، رات میں نہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی تعلیمات کی روشنی دن میں بھی موجود ہے۔ یہ رات کا اندھیرا ہے لیکن یہاں بھی نبی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ سراج منیر اور سراج وہاج میں فرق ہے۔ آسمان کا جب سورج چمکتا ہے تو اندھیرا دور ہو جاتا ہے، رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ایسا سورج ہے، وہ اپنے ساتھ جو روشنی لے کے آئے اس نے گناہوں کے اندھیرے کو مٹا دیا، اس نے گناہوں کی تاریکی کو ختم کر دیا۔ دنیا میں عرب کے اندر جو پت بھرشتا اور گمراہی تھی، محمد رسول اللہ کی روشنی نے اس کو مٹا کر رکھ دیا۔ اتکلوگت پرائے چریشو کھرگر مڑی دھرمتراڑائے سدوینی بھگوان اترشیتھی تتستو شمبھل گرا میں سوت سواجی ہو جاتا ہے منگلا چار بہولا پاپتا وججتا تچھدوا پنڈری کا چھو برہمڑ ودمبری تھی بھونے شمبھلو وشنو یشسو گرے سومتی پرادربوابیم۔ ذرا نظر ڈالو، اتکلوگت پرائے جنیشو کھرگرمڑی، جب ساری جنتا گدھوں اور جانوروں کی طرح ہو جائے گی، دھرمت تراڑائے، تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے، ستوین و سچائی کو نافذ کرنے کے لیے بھگوان اترشتی، اللہ نبی بھیجے گا، بھگوان اترشتی، بھگوان اوتار بھیجے گا۔ اللہ کے نبی اسی دور میں آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم اسی زمانے میں ہوا جب ساری جنتا، ساری عوام جانوروں کی طرح ہو چکی تھی۔ شراب اتنی پی جاتی تھی کہ لوگ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنی رقم ہار جاتے تھے، مکان جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، مکان ہار جاتے تھے تو وہ اپنی بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو اپنی بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔
اور شراب کا حال تو یہ تھا، اتنا برا تھا کہ شراب تو ان کی نس نس میں رچی اور بسی ہوئی تھی، بہت جلدی شراب چھوڑنے کے وہ دل بہت شوقین نہیں تھے، نہ انہوں نے جلدی شراب چھوڑی، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت عمر بار بار کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی شراب کو حرام کروائیے، یہ کیا ہو رہا ہے، شراب لوگوں کی عقلیں خراب کر رہی ہیں، اور اللہ کے نبی منع کرتے ہیں اے عمر یہ پیدا ہوتے ہی اپنے بچے کو شراب پلاتے ہو، یہ قوم اتنی جلدی شراب کیسے چھوڑ دے گی، ابھی میں اس شراب کو حرام قرار نہیں دے سکتا کیونکہ شراب کی یہ رسیہ و دل دادا ہیں۔ عمر مشورہ دے رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی مصلحتاً شراب کو حرام قرار نہیں دے رہے ہیں۔ شراب کئی مرحلوں کے بعد حرام ہوتی ہے، پہلے مزاج بنایا جا رہا ہے، پہلے مزاج بنایا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں یارب کے لوگ، تو کہہ دیجئے قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے کہ اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے بہت سی فائدے کی چیزیں بھی ہیں۔ دیکھیے قرآن نے شراب اور جوئے کے فائدے کا انکار نہیں کیا ہے۔ لوگ کیا کہیں ہیں مولانا صاحب شراب اور جوئے کا فائدہ بتا رہے ہیں، قرآن نے شراب اور جوئے کے فائدے کا انکار نہیں کیا ہے، فرمایا منافع للناس، شراب کے اندر اور جوئے کے اندر لوگوں کے لیے بہت سے فائدے کی چیزیں بھی ہیں، لیکن کیا کہا اسمہا اکبر من نفعہما، لیکن شراب کا اور جوئے کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے۔ اچھا فائدہ کیا تھا، فائدہ کیا تھا، نیند نہیں آ رہی ہے، بچوں کی شادی کیسی ہوگی، یہ بڑا ہو جائے گا میرے ساتھ کھائے گا، میرے پاس کمانے کو نہیں ہے، یہ اب نیند نہیں آ رہی، ٹینشن ہے، ہزاروں الجھنیں، لائے پوا پی گئے شراب، اب نیند آ گئی، ٹینشن ختم، سارے جھمیلے ختم، دیکھا جائے گا شادی آتی ہے، سو گئے، پھر پی لی، جب ہوش آ رہا تو پھر پی رہے ہوں، پھر پی رہے، نفع ہے، سکون تمہیں تھوڑا سا مل جاتا ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ جوئے کا فائدہ کیا تھا، جوئے میں فائدہ ہے، لیکن ہاں امیتابھ بچن ایک جوا کھیلتا ہے انٹرنیشنل، تو جواری وہی ہے، کون بنے گا کروڑ پتی، مولانا جرجی صاحب چلے گئے، 10 سوال کا جواب دینا ہے، قسمت میں لگ گیا تو 1 کروڑ جیت جائیں گے، اب بیٹھ گئے، میرے پاس پھٹیچر 1 روپیہ نہیں ہے، بیٹھ گئے امیتابھ بچن کے سامنے، پہلا سوال 10,000 کے لیے، دوسرا سوال 20,000 کے لیے، تیسرا سوال 20 کے دگنے 40,000 کے لیے، چوتھا سوال 40 کے دگنے 80,000 کے لیے۔ مولانا جرجی صاحب بتاتے چلے جا رہے ہیں، بتاتے چلے جا رہے ہیں، آخری سوال 1 کروڑ کے لیے بتا دیا، لگ گئی کروڑ، کتنا بڑا فائدہ جوئے گا، لیکن میرا تو فائدہ ہے، جو ہارا 1 کروڑ روپیہ وہ تو کنگال ہوا ہے نا۔ ہم اور آپ جوا کھیل رہے ہیں، IPL میچ حیدرآباد جیتے گی کہ چنئی جیتے گی، ہاں شاہ رخ خان کی ٹیم جیتے گی یا پریتی زنٹا کی جیتے گی، پنجاب جیتے گی یا کولکاتہ جیتے گی، چل 1 لاکھ میرا، تم کس کی طرف ہو، کولکاتہ کی طرف، ہاں جرجی صاحب شاہ رخ خان کی طرف تو جائیں گے ہی، تم کس کی طرف ہو، پریتی زنٹا کی طرف، یہ جیتے گی، شاہ رخ خان کی ٹیم جیت گئی، 1 لاکھ مجھے مل گیا، کتنا بڑا فائدہ میرا، ایک جھٹکے میں 1 دن میں 1 لاکھ جیت لیا، لیکن دوسرے کا وہ تو کنگال ہو گیا، 1 لاکھ گیا۔ تو کیا کہا قرآن نے، منافع للناس، شراب اور جوئے میں نفع ہے، لیکن اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ وہ 1 لاکھ روپے جو ہارا، اس 1 لاکھ روپے سے وہ اپنے بچوں کی پڑھائی کر سکتا تھا، وہ اپنے بچوں کے کپڑے بنوا سکتا تھا، وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں ایڈمیشن دلا سکتا تھا، اس کا نقصان کتنا ہے؟ تم تو 1 لاکھ روپے جیت گئے ہو، تم تو ایک جھٹکے میں جیت گئے، تمہیں تو نفع مل گیا، لیکن اس کا تو پورا گھر کیا پورا خاندان تباہ و برباد ہو گیا۔ قرآن یہی کہتا ہے، دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا، صرف نقصان بتایا کہ شراب اور جوئے کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اب کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا، کچھ لوگ پھر بھی پیتے رہے شراب، ابھی حرام تھوڑی ہوئی ہے، اس لیے پینا نہیں چھوٹا، کم تو کر دیا لیکن پینا نہیں چھوٹا، نفرت دلا دی گئی ہے، نفرت، لیکن ابھی حرام نہیں ہوئی ہے۔
محفل جمی ہوئی ہے، حضرت علی بیٹھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی بیٹھے ہیں، دعوت کا دور چلا، لوگوں نے آپس میں دعوت کی ایک دوسرے کی، کھانے کا دور چلا، وہیں کھانا کھایا جا رہا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چل گیا، شراب کا دور چلا، صحابہ نے شراب بھی پی لی۔ اسی حال میں نماز کا وقت آ جاتا ہے، سارے صحابہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے، سب شراب کے نشے میں ہیں، سب کھانا کھا کر شراب پیے۔ اب شراب کی حالت میں صحابہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھانے والا بھی امامت کے مصلی پر کھڑا ہے، اللہ اکبر۔ اب اس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی اور اس نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک تو صحیح پڑھا، آگے پڑھنے لگا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہی ہے قرآن کی آیت، لیکن ترجمے پر غور کرو، اے نبی کہہ دو کہ کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ لیکن یہ صحابی ہیں، شراب کے نشے میں دھت ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون، میں بھی انہی کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو۔ قرآن کی آیت ہی بدلنے لگی، ترجمے میں فرق آ گیا، لیکن ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے شراب حرام نہیں کی، صرف ایک متعینہ مدت کے لیے روک دیا، ایک مخصوص وقت کے لیے روک دیا، اور یہ آیت نازل کر دیا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمانو والو تم نماز کے قریب اس وقت تک مت جایا کرو جب تک تم نشے میں ہو، جب تم نشے میں ہوا کرو تو نماز کے قریب مت جایا کرو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم وہ باتیں سمجھنے نہ لگو جو تم کہہ رہے ہو، یعنی جو پڑھ رہے ہو وہ تمہیں خود معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تمہیں اس بات کا ہوش رہنا چاہیے، جب تک یہ ہوش تمہیں نہ ہو تو تم نماز کے قریب مت جایا کرو۔ ابھی بھی شراب حرام نہیں ہوئی، لیکن اتنی دیر کے لیے روک دیا۔ اب دن کے 12 بج رہے ہیں نا، اب جرجی صاحب شراب پینے جا رہے ہیں، اذان کتنے پہ ہے؟ 12:30 پہ نا؟ ہاں نہیں یار، ابھی شراب پی لیں گے 2-3 گھنٹے تک نشہ نہیں اترے گا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، نہیں اب نماز پڑھ دو تبھی پیئیں گے۔ دیکھو چھوٹی ہے نا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے چھوٹی ہو لیکن چھوٹی ہے، تو یہ نفرت دلائی گئی۔ اب ظہر پڑھ کے آیا، تھوڑی دیر قرآن پڑھا، گھر میں آ کے کھانا وانا کھایا، 2-2:30 بج گئے، اب عصر کا وقت ہو رہا ہے، 1 گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد عصر، اچھا یہ شراب پی لیں گے تو نشہ کب تک رہے گا؟ 2-2:30-3، نہیں پھر عصر بھی چھوٹ جائے گی، چلو یار عصر کے بعد پی لیں گے۔ تو اب ظہر کے بعد بھی نہیں پی رہا ہے، عصر کے بعد بھی نہیں پی رہا ہے، اب بس وہ یا تو صبح فجر کے بعد پیتا تھا یا پھر عشاء کے بعد پی کے سو جاتا تھا، بس شراب ابھی بھی حرام نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے بعد ایک اور کھانے پینے کی محفل لگی ہوئی تھی، اس میں پھر شراب کا دور چلا، اور شراب کا دور چلنے کے بعد اب ایک دوسرے کو گالیاں دی جانے لگی، میں تم سے افضل ہوں، میں خان ہوں، وہ کہتا ہے میں پٹھان ہوں، وہ کہتا ہے میں انصاری ہوں، وہ کہتا ہے میں انصاری ہوں، تو مکے سے آیا ہے، تو مہاجر ہے، تم تو پھٹیچر تھے، تم تو لٹیرے تھے، تم تو مکے والوں کو لوٹتے تھے، تم تو غریب تھے۔ آپس میں شراب کے نشے میں دھت ہو کے کہنے لگے ہاں چلے آئے ننگے بھوکے، تم تو ننگے اور بھوکے تھے، آئے مکے والوں کپڑا ہم نے دیا تمہیں پہننے کے لیے، آئے مکے والوں تمہارے پاس گھر اور مکان نہیں تھا، ہم نے رہنے کے لیے تمہیں گھر اور مکان دیا، آئے مکے والوں تمہارے پاس بیویاں نہیں تھی، ہم نے اپنی بیٹیوں سے تمہاری شادیاں کی ہیں، تمہارے پاس بچے نہیں تھے، مدینے میں آئے تب تمہاری اولادیں پیدا ہوئیں، ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ جب یہ فخر و مباحات ایک دوسرے پہ ہونے لگی، اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت ہی نہیں ہوا، اچھا ہم نے محمد رسول اللہ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنائیں، مواخات قائم کریں، اور تم آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے ہو، اور یہ شراب تمہیں اس نوعیت تک، اس نوبت تک پہنچا دی ہے۔ سنو جبریل جاؤ شراب کی حرمت کا اعلان کر دو۔ اب جبریل آتے ہیں اور یہاں شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد اب شراب حرام ہو رہی ہے۔ شراب کے نشے میں جو بھی آدمی ہوگا وہ یہی سمجھ لو کسی کی کوئی اوقات۔ میں خود دلی میں تھا، پولیس والا ایک آدمی کو ہٹا رہا تھا ڈنڈے مار کے راستے میں، ہٹ ہٹ،
اور وہ شراب کے نشے میں دھتا ہو پولیس والا ہٹا رہا تھا. میڈیا والے بار بار پولیس والوں سے پوچھ رہے تھے ارے اس کو مار کیوں رہے ہو, پکڑ کو ہٹا دو اس کو, مار کیوں رہے ہو, ارے چپ رہو تم, میری نوکری خطرے میں. میڈیا والے پوچھ رہے ہیں پولیس والوں سے تمہاری نوکری کیا خطرے میں, ارے مودی جی آ رہے ہیں, ابھی کار سے قافلہ آ رہا مودی جی کا, یہ یہاں اگر پڑا ہوا مل گیا تو میری نوکری خطرے میں ہے کہ نہیں بتاؤ, ہٹ چل. اب مودی جی کا نام جو سنا اس شرابی نے تو ایک دم کھڑا ہو گیا, مودی آ رہے ہیں, ایک دم شرابی اٹھا, مودی آ رہے ہیں. میڈیا والے کہتے ہیں ہاں ہاں بھاگ یہاں سے. مودی کا نام تجھے کیسے معلوم ہے, شراب کے نشے میں, میرا باپ کا نوکر ہے مودی. تو شرابی بول رہا ہے مودی, وہ تو میرے باپ کا نوکر ہے. پولیس والوں نے اور بیچ میں 2 ڈنڈے مارے, بیچ میں سمجھتے ہو نا, مین سینٹر پہ, بھاگ کمینہ, ہٹ بھاگ. اس کو بھگایا جلدی سے, یہ تو مودی کو اپنے باپ کا نوکر بتا رہا ہے, تو ہماری نوکری اور خطرے میں ہو جائے گی. تو شرابی جو ہوتا ہے نا, شراب کے نشے میں کسی بھی بڑی سے بڑی ہستی کو کچھ نہیں سمجھتا ہے. نالی میں پڑا ہو شراب کے نشے میں دھت ہو, نالی کا پانی پیتا جائے گا, بڑبڑاتا ہے. اس سے پوچھو اے کیا پی رہے ہو, کہہ دے گا زمزم پی رہے ہیں. شرابی ہے, عقل اس کی چھپ گئی ہے. گھر میں آئے گا تو اپنی ماں کو ہی ماں کی گالی دے گا, اپنی بہن کو گالی دے گا, اپنے باپ کو گالی دے گا, اپنی بیوی کو گالی دے گا. شرابی کو اللہ کے رسول دور سے ہی دیکھتے تھے. امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں, دور سے ہی کہتے تھے شرابی اس کو لے کے آؤ, سب سے پہلے جوتا میں مارتا ہوں اس کے اوپر. یہ عرب کے رگو ریشے میں پڑی ہوئی تھی, زناکاری عام تھی. ایک لڑکی سے 10 لڑکے ملتے تھے. جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ 10 کو بلاتی تھی اور اپنا بچہ جس کی گود میں ڈالنا چاہتی تھی ڈال دیتی تھی. یہ اسی کی پتنی بن جاتی تھی, یہ اسی کا بچہ بن جاتا تھا, اور وہ آدمی اس عورت کا شوہر بن جاتا تھا. اس طریقے کے تو نکاح ہوتے تھے عرب کے اندر. دھرمتراڑائے, جب ساری جنتا جانوروں کی طرح ہو جائے گی تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے کلکی کا نزول ہوگا, کلکی کی آمد ہوگی, انتم مہارشی دھرتی پر آئیں گے. اس زمانے کی بات کہی گئی ہے, اس زمانے اتکلوگت پرائے جنیشو کھرگر بڑی دھرمتراڑائے ستوینے بھگوان اترشتی اشوما شکمارو ہدیو دتے جگت پتی آسنا سادھت منم شریشوریا گلنویتا. اس کلکی کو ایک گھوڑا دیا جائے گا, اس گھوڑے پر بیٹھ کر وہ یاترا کرے گا, آکاش کی آسمان کا سفر کرے گا. شگماروہا وہ دیوتا, وہ گھوڑا آسمان کی بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا. آسمان سے زیادہ تیز رفتار سے چلنے والے گھوڑے کو عربی میں براق کہا گیا. برق مانی بجلی, اور براق بجلی کی طرح, بجلی سے بھی زیادہ, آسمان سے جو بجلی کڑکتی ہے نا, چمکتی ہے جو, اس کی رفتار معلوم ہے آپ کو, 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل. 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی رفتار سے چلتی ہے. 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل. اتنی رفتار سے وہ براق لے کر چلی تھی اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں جہاں تک میری پہلی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم ہوتا تھا. اس کو گھوڑا ملے گا, گھوڑے پر بیٹھے گا, وہ گھوڑا